خان، پٹھان، پختون اور افغان میں کیا فرق ہے؟ آپ جب بھی کسی سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ خان، پٹھان، پختون اور افغان ایک ہی ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، ان میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے، اور وہ ڈیفرنس میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، جس سے آپ کو ہسٹری آف پٹھان یعنی پختونوں کی تاریخ بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ویڈیو کو دیکھیے آخر تک، اینڈ لیٹس اسٹارٹ وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم۔ سو فرسٹ ورڈ ہے ہمارے ساتھ خان۔ خان کے بارے میں یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ پختونوں کے لیے نہیں بولی جاتی تھی، اوکے نا۔ پرانے زمانے میں آپ نے منگولز کے جو کنگز تھے، چنگیز خان تھے، ہلاکو خان تھے، اور ترک میں سے غوث خان تھے، تو یہ جو لوگ تھے نا ان کو بھی خان نام دیا گیا تھا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پٹھان تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ جو خان ورڈ ہے نا یہ ریسپیکٹ کے لیے بولا جاتا تھا پرانے زمانے میں، اب بھی خان ہم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن اب پٹھانوں کے معاشرے میں خان اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس پیسے بہت زیادہ ہو، جو کہ مالدار ہو، تو اسی وجہ سے خان کا جو ورڈ ہے نا، پٹھانوں کو اس ورڈ سے ویسے ہی پیار ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو یہ ورڈ پسند ہے، تو اسی لیے ان کے ناموں میں آپ کو خان نظر آئے گا، اوکے نا۔ لیکن ہسٹری اس کی یہ ہے کہ یہ نام جو ہے نا، یہ جو خان ورڈ ہے یہ صرف رسپیکٹ کے لیے بولے جاتی ہے، اور پٹھانوں کے معاشرے میں یہ مالدار شخص کے لیے بولی جاتی ہے۔ تو دوسری طرف ہے ہمارے ساتھ پٹھان۔ اب پٹھان جو ورڈ ہے نا یہ بتان سے نکلا ہے، اور بتان عربک ورڈ ہے، اور بتان کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ ایک مضبوط لکڑی ہوتی ہے جو کہ کشتی کی نچلے سطح میں ہوتی ہے، کشتی کی نچلی سطح میں ایک لکڑی ہوتی ہے، مضبوط لکڑی، اور اس کو بتان کہا جاتا ہے۔ تو اس کی ہسٹری یہ ہے کہ جب جو پٹھان لوگ تھے جو کہ یہاں پہ افغانستان میں، کے پی میں، یہاں پہ جو لوگ آباد تھے، یہ اسلام میں جوگ تر جوگ داخل ہو رہے ہوتے تھے۔ عبد الرشید کا نام سنا ہوا ہوگا، اس شخص کی وجہ سے یہ جو پٹھان لوگ تھے نا یہ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے جو ایمان ہوں گے نا وہ بھی بتان ہوں گے، مطلب ان کے جو ایمان ہوں گے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوں گے، اور ویسے ہے بھی، کیونکہ جو پٹھان لوگ ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی پابند ہوتے ہیں، روزی ضرور رکھتے ہیں، تو یہ اسلام کی چیزیں ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو پٹھان ورڈ ہے نا یہ بتان سے نکلا ہے، کیونکہ جو عربک لینگویج ہے نا اس میں ہم پا نہیں بولتے اور نہ ٹھا بولتے ہیں، تو اس وجہ سے پا کی جگہ ہم ب بولتے ہیں، جیسا کہ پاکستان ہم بولتے ہیں پاکستان، ٹھیک ہے نا، اور ٹا کی جگہ ت، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو پٹھان ورڈ ہے یہ اس بتان سے نکلا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر ہے ہمارے ساتھ پختون۔ تو ہندوؤں کی ایک کتاب ہے رگ وید، رگ وید میں بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ منشن کیا گیا ہے، بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے ان میں سے ایک ہے بنی پخت قبیلہ۔ تو زیادہ تر لوگ بولتے ہیں کہ یہ جو پختون ہے نا یہ بنی پخت قبیلے کی اولاد ہے، یعنی اس قبیلے میں سے ہے، یعنی بنی اسرائیل کی اولاد ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ پختون نام اس کو دیا گیا ہے، یہ ہسٹری میں بولا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف پر چند مخالف ہسٹورینز بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پختون ہے نا یہ پشتون سے نکلا ہے، اور پشتون فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مدد، اور یہاں پہ جو لوگ آباد تھے کے پی میں اور افغانستان میں، یہ جو لوگ آباد تھے یہ بہت زیادہ، جب باہر سے کوئی شخص آتا تھا یہاں پہ تو وہ ان لوگوں کی بہت زیادہ ہیلپ کرتے تھے، مدد کرتے تھے، تو اس مدد کی وجہ سے ان لوگوں کو پشتوان کہا جاتا تھا، اور پشتوان جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ہوا پختون ہو گیا۔ تو بعض ہسٹورین اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ اب آخر میں ہے ہمارے ساتھ افغان۔ اب حضرت طالوت کا ایک نواسہ تھا نا جس کا نام تھا افغانہ، کیا نام تھا ان کا؟ افغانہ۔ تو افغانہ جو تھے نا یہ افغانستان میں اس ایریا میں وہ رہتے تھے، یہاں پہ آئے ہوئے تھے، اور ان کی جو اولاد ہوتی تھی نا ان کو افغان کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، ان کی اولاد کو یعنی ان کے جو بچے ہوتے تھے ان کو افغان کہا جاتا تھا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہسٹورینز بولتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی لوگ پھر رہتے تھے نا پھر ان لوگوں کو افغان کہتے تھے، یعنی افغانستان میں جو بھی لوگ رہتے تھے ان کو پھر افغان کہا جاتا تھا۔ تو اس کی جو بیس ہے نا وہ یہاں سے آتی ہے، ہسٹورین اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ چیز امپارٹنٹ باتیں تھی، میں نے آپ کو بتائی، خط خان، پٹھان، پختون، افغان، ان میں ڈفرینس آپ کو سمجھائی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس سے ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔